آیا بلکہ اس وقت کی خلافت خلیفہ اول خلیفۃ الرسول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس فریضے کو سر انجام دے کر یہ ثابت کیا۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب، آپ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ اسلامی ریاست مدینہ کو فالو کر رہے ہیں، اور مدینے کی ریاست میں خلافت کا پہلا اجماع اس پر ہوا کہ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا اس کے لیے مدینے سے لشکر گیا۔ اس کے لیے کہاں سے لشکر گیا؟ آپ تاریخ کو نہیں جھٹلا سکتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسیلمہ کذاب کی سرکوبی کے لیے جو لشکر بھیجا گیا اس میں بدری صحابہ بھی تھے، احد کے غازی بھی تھے، 25 غزوات والے غازی بھی تھے، اور پھر اسلام کی تاریخ میں حضور کے یعنی 23 سالہ بعثت میں یہ جملہ دے کر میں ختم کروں گا، آپ کی بعثت کے 23 سال میں اسلام کے احیاء اور دفاع میں صحابہ کرام نے جو قربانیاں دی اور ان میں شہادت جو حاصل کی اس کی تعداد 259 شہداء کی ہے، مگر خلافت صدیقی میں جب ذات نبوت کا معاملہ آیا تو وہ صحابہ کرام جو مدینے کی اسلامی ریاست سے نکلے، وزیر اعظم صاحب آپ اسلامی ریاست مدینہ کا جب نام لیتے ہیں تو ہمارے دلوں میں آپ کے لیے دعا ہوتی ہے کہ وہ ریاست مدینہ کے فیصلے آپ جاری کر دیں۔ انہی کلمات کے ساتھ اللہ اکبر غور سے کہو، اللہ اکبر۔ میں اس موقع پر بتاؤں گا، سنو، مدینے سے لشکر روانہ ہوا، یمامہ میں مارکا ہوا، پوری تاریخ 23 سالہ بعثت میں رسول اللہ کے ہاتھ میں جب جہاد کا جھنڈا تھا، ریاست مدینہ کی سربراہی تھی، اس میں تو 259 صحابہ کرام اسلام کے لیے شہید ہوئے، مگر ختم نبوت اور ذات نبوت پر 1200 صحابہ شہید ہوئے۔ اس موقع پر آپ کو احساس دلا رہا ہوں کہ ایک مارکہ ختم نبوت جو مسیلمہ کذاب کے خلاف لڑا گیا، اس میں مسیلمہ کذاب کو حکومت وقت کے فیصلے کے ساتھ کیفر و کردار تک پہنچانے میں 1200 صحابہ شہید ہوئے۔ میں پھر ان کلمات کے ساتھ ہماری ذمہ داریاں وزیر اعظم صاحب یہ ہیں کہ ہم عوام کو ختم نبوت کا شعور عطا کریں، ہم یونیورسٹیز میں تعلیمی اداروں میں ختم نبوت کا شعور دیں، مگر آپ کی ذمہ داریوں میں یہ بات آئے گی کہ جو ریاست مدینہ میں قانون بنے اور مبارک ہو اس ملک کے دستور میں۔ میں نے آپ سے فرض کا سوال کیا تھا تو